فیصل ممتاز راٹھور کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اپنی حکومت کو اگلے الیکشن تک برقرار رکھنا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو پہلے وزیر اعظم 18 کے الیکشن کے بعد بنے تھے، قیوم نیازی صاحب جو ان کے ساتھ ہوا، پھر جو دوسرے وزیر اعظم بنے الیاس صاحب، تنویر الیاس صاحب جو ان کے ساتھ ہوا، اور انوار الحق تو ان سب کی چوائس تھے۔ یعنی انوار الحق پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور باقی ان کے جو اتحادی ہیں ان سب کی چوائس تھے نا، تو جو ان کے ساتھ ہوا تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا چیلنج جو ہے وہ عوامی ایکشن پارٹی ہے کہ کیا جو معاہدہ ہو چکا ہے، اور انوار الحق صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جناب میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جو پاکستان میں نشستیں ہیں مہاجرین کے نشستیں ان پر کمپرومائز کر لوں، تو معاہدہ تو ہو چکا ہے، معاہدے میں تو یہ طے پا چکا ہے، تو اب یہ کمپرومائز کریں گے نہیں کریں گے۔ اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی پارٹی ہے اور آزاد کشمیر میں بھی وہ قائم ہے، تو سارے جو فیصلے ہوں گے اب صرف مظفر آباد میں تو نہیں ہوں گے، فیصلے تو ظاہر ہے اسلام آباد میں ہوں گے، بلاول ہاؤس کراچی میں ہوں گے، یہ مرکز تو کئی بن گئے ہیں نا اب۔ ویسے میں کل دیکھتا رہا، چودھری عبدالمجید صاحب ایک آئے تھے وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے، تو انہوں نے کہا، کسی نے پوچھا کہ جی آپ عمرے پر جائیں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں جی سب سے پہلے تو میں نوڈیرو جاؤں گا اور مزارات پر، بھٹوز کی مزارات پر حاضری دوں گا۔ انہوں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، اب وہ کیوں نہیں کیا یہ معلوم نہیں ہے۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہے ان کے لیے بڑا چیلنج ہے وہ ہے عوامی ایکشن پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کمیٹی کے ساتھ جو 2 معاہدے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کرانا ہے، کیونکہ اس میں حکومت پاکستان بھی انوالو ہے اور حکومت آزاد کشمیر بھی ہے۔ تیسرا بڑا چیلنج ہے ان کی کابینہ کی تشکیل، کہ پیپلز پارٹی میں یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں، یہ ظاہر ہے، یہ ادھر ادھر کے وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، جھنڈے کا کمال ہے، جھنڈا لگانا ہے گاڑی کو، اور بھانوتی نے کنبا جوڑا، تو یہ کنبا جو جوڑا گیا ہے اس کو وزارتوں کے ذریعے ہی مطمئن کیا جا سکتا ہے، اور وزارتیں بھی ملیں بھی صحیح اور اس کے فوائد اور ثمرات بھی وہ سمیٹ سکیں۔ وقت بھی قلیل ہے۔ انوار الحق پر تو سب سے بڑا الزام ہی یہی تھا نا کہ اس نے وزارتیں دیں لیکن وسائل نہیں دیے اور اختیارات نہیں، پہلے تو وزارتیں دے دیں، قلمدان نہیں دیے، انہوں نے اخراجات کم بھی کیے، بڑا کچھ رہا، لیکن وہ ان کا وکیل ہی کوئی نہیں تھا، ان کا کریڈٹ تو نہیں ہے نا۔ نہیں سر، وہ تو ہوا یہ ہے کہ ان کی کابینہ ان کی ترجمان نہیں تھی، تو میں وہی ہے نا کہ یہ بھی ایک ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ اس سے کس طرح نمٹتے ہیں۔ یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نوجوان ہیں، ایک وزیر اعظم کے ساتھ وہ ظاہر ہے عمر کم تھی اس کی، لیکن وہ دیکھ چکا ہے کہ میرے والد کس طرح کام کرتے تھے اور وزیر اعظم کی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے تھے، خود بھی وہ وزیر رہ چکے ہیں، تو اس لیے تجربہ ان کے پاس ہے، اگرچہ نوعمر ہے، تجربہ ہے، شجرہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ اب اس میں ایک بیلنس برقرار رکھنا ہے، ان سے زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی دباؤ آئے گا، بلاول ہاؤس سے بھی دباؤ آئے گا، پارٹی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کا دباؤ بھی ہوگا، مظفر آباد سے بھی دباؤ بھی ہوگا، اور سب سے بڑی چیز جو ہے جو وہاں کا سیاستدان ارریلیونٹ ہو گیا ہے، عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو ارریلیونٹ کر دیا ہے، اور یہ سارے مانتے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی وہاں کچھ حیثیت نہیں رہی، تو اس کو بحال کرنا ہے، اپنی سیاسی حیثیت کو بحال کرنا ہے، سیاستدان کو ریلیونٹ کرنا ہے، تو یہ چیلنج ہے۔ شاہ صاحب، ایک تو یہ جو سیاستدان ریلیونٹ ہوا، کم از کم ایک جماعت کی اب باضابطہ طور پہ ایک جماعت کی حکومت ہے، تو جماعت جا کے وہ اپنے کیے کو آن تو کرے گی، وہ صحیح کیا یا غلط کیا، جماعت نے اپنا دفاع تو کرنا ہے۔ انوار الحق صاحب کا تو مسئلہ یہ تھا، جماعت کو نئی تو نہیں بنی نا، جماعت تو پہلے موجود تھی، مسلم لیگ بھی موجود تھی،
پیپلز پارٹی بھی موجود تھی لیکن یہ انوار الحق کا دفاع نہیں کرتے تھے. ٹھیک. اب پیپلز پارٹی تو فیصل راٹھور کا دفاع کرے گی نا کسی حد تک. ٹھیک. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوتا وہ بھی دفاع کرتی, پی ٹی آئی کا ہوتا وہ بھی کرتی. نہیں تو مسئلہ دفاع کرنے کا ڈیلیور کرنے کا, ڈیلیور تو کا ایشو ہے. 7 مہینے میں اب یہ کیا ڈیلیور کر پائیں گے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے.